سجا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صرف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ سید محسن شاہ صاحب انتہائی حسن انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ابھی پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے پاس چند بیانات ہیں اور ایک سید عمر شاہ صاحب کی نعت شریف ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم جلد ہی پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں یہاں پہ ہمارے پاس UAE سے فجیرہ سے لے کے آلین تک تمام زون اور تمام اسٹیٹ کے ذمہ داران تشریف لائے، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ملتمس ہوں جناب اپنے مرکزی نائب امیر اظہار احمد سعید اشرفی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے تو پانی وضو کا وہیں رک گیا، بستر بھی گرم رہا، ہاں جی، اور کنڈی بھی ہلتی رہی، اور ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے میرے آقا کریم تشریف لائے، لیکن جہان کی جان ایسے جیسے نکل ہی گئی۔
تو یہ جہان جو قائم ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، اور جب تک یہ جہان قائم رہے گا سرکار کی وجہ سے قائم رہے گا، اور سرکار کے دیوانے بھی قائم رہیں گے تو سرکار کی وجہ سے قائم رہیں گے۔ تم کتنوں کو شہید کرو گے، کتنوں کو بم دھماکوں میں مارو گے؟ خدا کی قسم ہم تو وہ ہیں کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی سزا دی، میں کہاں کہاں نہ۔ ہم تو چاہتے ہیں سرکار کی محبت میں اس دنیا سے جائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سرکار کی محبت ہو، سرکار کا چہرہ بدوہا سامنے ہو اور جان نکل جائے۔ اور یقیناً جو اس دنیا سے گئے، جو ان کو بم دھماکوں میں شہید کیا گیا، وہ سرکار کی محبت میں، رحمت میں، آغوش رحمت میں ہیں، اور یقیناً وہ سرکار کو محبوب ہو گئے، کیوں کہ یہ تو ہر عاشق کی تمنا ہے، ہاں جی، ہر عاشق کی تمنا ہے کہ سرکار میرے پاس تشریف لائیں۔ لیکن جن کو سرکار اپنے پاس بلا لیں، اور ایسے موقع پہ بلا لیں کہ جب وہ سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہوں، جب وہ سرکار کا ذکر کر رہے ہوں، اس سے اچھی موت بھی کوئی موت ہے؟ لیکن ان کو یقین نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کے سامنے ساری دنیا ہی دنیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو جگر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ہمارے جگر حاضر ہیں، ہم نے کبھی پیٹھ دکھائی ہے؟ ہم نے فیض آباد سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ سے لے کے بابا جی خادم رضوی تک کوئی ایک دکھا دو جس نے پیٹھ دکھائی ہو۔ ہم نے گولیاں بھی سامنے کھائی ہیں، ہم نے تیزاب بھی سامنے اپنے لیا ہے، ہم نے ہر چیز اپنے سینے پہ صحیح ہے، اور جب تک قیامت تک، جب تک سرکار کے دیوانے رہیں گے، سامنے آ کے للکارتے رہیں گے، اور دشمن بھاگتا نظر آئے گا، اور سرکار کے دیوانے اس کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے۔ فیض آباد کا مارکا دیکھ لیں، لاہور کا مارکا دیکھ لیں، وزیر آباد کا دیکھ لیں، کوئی مارکا اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار کے دیوانے پیچھے پیچھے، اور وہ جو تھے، جو سرکار کے دیوانے کو بھگانے آئے تھے، وہ آگے اور انشاءاللہ تعالی یہی جو ہے وہ رہے گا سلسلہ، کیوں کہ سرکار کی محبت میں ہم نے جو جام پیے ہیں، وہ بابا جی نے جو پلائے ہیں، ان کا مزہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہو، یہ جو ڈگر ڈگر کی بولیاں بولتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تحریک لبیک کہاں سے آ گئی، یا ٹی ایل پی والے کہاں سے آ گئے، ہم اچھا خاصا انگریزوں کی نوکری کر رہے تھے۔ بچوں اب وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا دور ختم ہو گیا، اب دور محمد عربی کے غلاموں کا ہے، اور انشاءاللہ تمہیں بگا کے دم لیں گے۔ تم جہاں بھی ہو، تم اسٹیبلشمنٹ میں ہو، تم چیف جسٹس کی شکل میں ہو، تم کسی شکل میں ہو، انشاءاللہ تم بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور مرد مجاہد نے کہا تھا تم وزیر اعظم کی کرسی کو ابدی نہ سمجھنا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آنے والا ہے کہ تم روتے ہوئے نظر آؤ گے، اور دنیا نے دیکھا اس مرد کلندر کی بات پوری ہوئی اور روتے ہوئے نظر آئے۔ اور اکیلے کیوں روتے ہوئے نظر آئے یہ بھی آپ کو پتا ہے، بتانے کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، دیکھ کے لگتا ہے کہ رات چلی جائے گی، لیکن وہ
جو آپ کا جذبہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیا بتائیں کہ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ہمیں ٹائم 5 منٹ کا دیا گیا ہے اور یقیناً سب کو 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، لیکن کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے مختصر کرنا ہے۔ آپ کے جذبے بتا رہے ہیں کہ رات بھی چلتی رہے، لیکن یہ پروگرام جو ہے نا وہ چلتا ہی رہے گا۔ آپ کے جذبوں کو سلام ہے، آپ کے جذبے ہم نے ہر جگہ دیکھے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کے جذبے ہیں جو بابا جی آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہیں تحریک لبیک کے پاس ایسے شعر تو بتاؤ، اور وہ واقعی یہ اب کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ تحریک لبیک والے کھاتے کیا ہیں۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ ٹکڑے تیرے ٹکڑوں پہ جو پلے، یار کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں۔ ہم تو سرکار کے ٹکڑے کھاتے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ تو تم بھی کھا کے دیکھ لو۔ ہاں جی، تو میرے دوستوں بزرگوں شمع رسالت کے پروانوں، میں تقریریں تقریباً ہو رہی ہیں اور میر صاحب بھی کریں گے اور درس بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے، یہ ہے کہ آپ نے بیان سنے، اور یقیناً گرما دینے والے بیان، اس سے بڑھ کے بیان بھی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ۔ وہ ہے کہ ایک بیان سے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر مرد قلندر بیان کرے تو پھر جوش نہ ہو، ہوش بھی اڑ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو صحیح کو بیان کرنے والا، ہو کو کہ لیڈ کرنے والا، لیکن بات صرف اتنی ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کام کتنا کیا ہے۔ یہ جو مجمع ہے یہ حال پہلی دفعہ کم پڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ اگر جذبے سلامت رہے تو انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ہوگا، اور پھر یہ ڈیزرٹ دیکھے گا یا پھر آسمان دیکھے گا کہ محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ تو ایک بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں، وہ ایک درویش کو کتی بھونکی تو واپس آئے تو کتی مری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کتی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، وہ تو رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تو اسے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ میرے دوستو، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میرے رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کتے تو ان کو بھونکا کیوں ہے، ان لبیک والوں کو تم پڑا کیوں ہے، تم نے ان کو شہید کیوں کیا ہے۔ آج دیکھ تو ذلیل ہو رہا ہے، ایک نہیں ہر بندہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ رب کی غیرت ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے بندوں کو جو اس کے نبی کے دیوانے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس یہ دیے سے دیا جلائے چلو، اور یہ جو جن لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ سارے کے سارے میرے سامنے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نام لینے لگوں تو سہری ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ چند نام جو ہیں، چند زونوں کے نام لینا ضروری ہے کہ جنہوں نے محنت کی ہے وہاں پہ اور یہ کام کیا ہے تاکہ ان کو اپریسیشن ملے۔ جناب یہ صرف دبئی کی بات کرتا ہوں، سونا پور میں ماشاءاللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یقیناً آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی یہاں پہ جو کیبنٹ بنائی اور آ کے خود بتایا کہ ہمیں جناب بتائیں کیا کام کرنا ہے، ایسے نوجوان چاہیے۔ اسی طرح دیرہ میں ہمارے حافظ شراز صاحب آئے بیٹھے ہیں، اسی طرح جناب وہ امیر ہیں وہاں کے۔ انٹرنیشنل سٹی میں جناب بوٹا صاحب ہیں، اور جبل علی میں ہمارے کدھر ہیں قمر بھائی ماشاءاللہ، یہ قمر بھائی جنہوں نے یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ تحریک لبیک کا جو بوٹا لگایا ہے اس یو اے کی سرزمین پہ، آج دیکھیں راؤنڈ کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کا ہر وقت یہی دین رہے۔ ہم بھی کبھی کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں قمر بھائی، یہ لوگ جو یہاں ان کو کام بھی کرنا ہے، کام کرنے یقیناً آئے ہیں کہ میرے دوستو آپ نے بھی ان کی جیسا کام کرنا ہے۔ جو بندہ یہاں پہ آیا ہے تہیہ کر کے اٹھے کہ میں جس ایریا میں رہتا ہوں یا میں اس ایریا کے ذمہ دار سے رابطہ کروں گا، یا پھر میں خود آگے بڑھ کے امیر صاحب کو کہوں گا حضور وہاں آئے، میں نے باڈی تیار کر دی، وہاں میں نے کیبنٹ بنا دی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اسی طرح 2 کیبنٹ جو ایک مدام میں سائی صاحب آئے ہوئے ہیں، جو فخر عالم سائی صاحب ہیں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب وہاں پہ تقریباً پوری باڈی کمپلیٹ ہے، آپ تشریف لائیں، ان کا افتتاح کرنا ہے۔ بات تو ایسی ہوتی ہے، جنے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس لیے جو بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ تہیہ کر کے آج اٹھے کہ ہم نے امیر صاحب کو وہاں اپنے ہاں بلانا ہے، 15 رکنی باڈی بنانی ہے، اور کام کہاں پہ؟ پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی طرف لے کے آنا ہے۔ ان ظالموں کے ان بھیڑیوں کے حلق سے نوالے کھینچ کے ہم نے محمد عربی کے غلاموں کے طرف یہ رخ پھیر کے ہم نے ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے اور بابا جی کے مشن کو پایہ تک میل تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ آج تہیہ کر کے جائیں، پھر دیکھیں رحمتیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ عدنان شیخ صاحب الین سے آئے ہوئے ہیں،
سب سے پہلے جناب یہاں پہ امیر صاحب کے ساتھ انہوں نے نشر و اشاعت کا جو کام کیا کہ بابا جی تک خبر پہنچی تو انہوں نے ایسی دعا دی کہ یہ دیکھیں گلشن آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ بابا جی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے محفلیں سجتی. ہاں جی وہ کنور بھائی کہہ رہے تھے نا کہ خوش نصیبوں کے ہاں وہ خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جن کو دعائیں ملتی ہیں. تو آپ بھی کام کریں, تحریک لبیک کا کام کریں. یقیناً باقی سارے کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں, لیکن اس کام کو ہے کہ نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی حرمت پر خدا شاہد ہے امام میرا کام. ماشاءاللہ انتہائی آسان انداز میں اور مختصر وقت میں انتہائی جامع گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مرکزی نائب امیر اظہار احمد سائی اشرفی صاحب. اب آپ حضرات کو چند پیپر دیے گئے ہیں, جن ساتھیوں کو وہ پیپر مل گئے ہیں وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں وہ پیپروں کو بلند کریں. کن کن ساتھیوں کو پیپر ملے ہیں وہ سارے اپنے اپنے ہاتھوں میں ان پیپروں کو بلند کریں. دیکھیں یہ پیپر تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے, کوشش کریں یہ خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں. تو اس لیے یہ سارے ان پیپرز کو اپنے ہاتھوں میں بلند کریں, سارے ہاتھ اوپر کریں. دیکھیں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے انشاءاللہ ہم ہر بندے تک اس منشور کو پہنچائیں گے. ہم انشاءاللہ خود بھی اس منشور کو پڑھیں گے اور باقی ساتھیوں تک بھی پہنچائیں گے. اور مختصر جو خاکہ نائب امیر محترم پیش کر رہے تھے وہ اتنا ہے کہ ہم سر بھی لٹانا جانتے ہیں, ہم سر بھی کٹانا جانتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھیں کہ ہم سر بھی لٹانا جانتے ہیں, ہم سر بھی کٹانا جانتے ہیں, ہم ظلم و ستم کی ہیبت کو ٹھوکر بھی لگانا جانتے ہیں, ہم عشق و وفا کے رکھوالے, ہم دین خدا کے مت والے, ہم نفرت بھی دکھانا جانتے ہیں, ہم الفت بھی دکھانا جانتے ہیں. اور ہم مست ملنگ فقیروں کی طاقت کا تمہیں کچھ علم نہیں, ہم مست ملنگ فقیروں کی طاقت کا تمہیں کچھ علم نہیں. ہم تاج گرانا جانتے ہیں, ہم تخت الٹانا جانتے ہیں. ہم تاج گرانا جانتے ہیں, ہم تخت الٹانا جانتے ہیں. یقیناً ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے یہ اپنے وقت کے مطابق الحمدللہ ایک اچھا اور احسن پروگرام چل رہا ہے. تو ہم آپ کے جو ساتھی سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان میں سے چند ساتھیوں نے آپ لوگوں کی خاطر اپنا جو وقت ہے وہ ہمارے مرکزی امیر میاں ضیاء المصطفیٰ صاحب کو ودیعت کیا ہے. تو آپ کے خطاب سے پہلے آخری نعت سید عمر رضا شاہ صاحب کی کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ صرف مرکزی خطاب ہوگا. تو سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے بیٹھیں, انشاءاللہ جلد پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچے. تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. طیبہ والے آگل تیرے اُتے مکنی ہے, طیبہ والے آگل تیرے اُتے مکنی ہے. نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا, ساری خدائی تیرے بوئے اُتے ٹکنی ہے. طیبہ والے آگل تیرے اُتے مکنی ہے. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت, فقط اعمال کے بدلے
نہ پائے گا کوئی جنت، کیونکہ طیبہ والے آگل تیرے تے مکڑی جڑی جنت دا تو مان کرے تیری جنت مول نوڑ سو، جڑے دوزخ دے تو ڈراوے دے میں تیرے دوزخ مول نہ سڑ سو، جڑے دوزخ دے تو ڈراوے دے میں تیرے دوزخ مول نہ سڑ سو، اے جنت دوزخ شلا قائم روی، اسا دامن سرکار دا پھڑ سو، غلام فرید سائیاں کرم جے کیتا نا اتھاڑ سو نا اتھاڑ سو، طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی، میں کیت میری بسات کیے بس، طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی، سب مل کے کہیں کہ طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی۔ ماشاءاللہ انتہائی حسن انداز میں سید عمر شاہ صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ میں مرکزی امیر محترم کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس شخص کی محنت کا ثمر ہے۔ یہ ہم جب ان کے ساتھ جڑے تو جس دن سے ہم نے انہیں دیکھا، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، پاکستان میں ہوں یا یہاں، ہر وقت تحریک کے کام کے لیے متفکر دیکھا، فکر میں دیکھا، پوچھتے دیکھا، کبھی کسی شخص کے ساتھ ذاتیات پہ غصہ نہیں ہوئے، لیکن تحریک کے کام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ غصہ بھی ہوئے، انہیں سمجھایا بھی، انہیں پیار کے الفاظ میں بھی سمجھایا، انہیں مثالیں دے کے بھی سمجھایا، انہیں کام کرنا سکھایا۔ آج ہم یہ بڑا سٹیج اور پنڈال میں موجود تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں، مجھے ابھی راجہ ابرار صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جمی اسٹیٹ سے آئے ہوئے تمام ذمہ داران کا، لیکن یقین کریں کہ ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اتنا کام کیوں کیا؟ ان کے بھی بس میں نہیں تھا، جن کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا، جنہوں نے جس ہستی نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اور یو اے ای میں بھی اور پاکستان میں بھی آپ نے تحریک کا کام کرنا ہے، ان کہنے والوں میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی اور ان کی وفا میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یقین کریں کہ کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ لگاتار تحریک کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، تو میں
امیر محترم آپ کی موجودگی میں اپنے مختلف زون سے آئے، فجیرہ سے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں، خرفکان سے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں، راس الخیمہ سے جناب عادل رضوی صاحب کی قیادت میں ساتھی تشریف لائے ہیں، اجمان سے جناب محمد شمس صاحب کی قیادت میں ساتھی تشریف لائے ہیں، ایسے شارجہ سے فیاض بھائی کی قیادت میں ساتھی تشریف لائے ہیں، اور دبئی کی جتنی یہ محنت ہے اس ساری کا جو سہرا ہے وہ محمد احمد بھائی کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ کی قیادت میں جمی زون سے، وہ دیرہ زون ہو، انٹرنیشنل سٹی ہو، ورسان ہو، یا سونا پور ہو، یا الکوز زون ہو، جبل علی ہو، یا ڈی آئی پی 1-2 زون ہو، یا فری زون ہو، یہ تمام زون سے ایسے ہی جو ابو ظبی کا سہرا ہے وہ حاجی کیسر صاحب کے ساتھ جاتا ہے اور راجہ ابرار صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں کافشوں سے مصفہ زون 1 سے، مصفہ زون 2 سے ساتھی تشریف لائے، ابو ظبی سٹی زون سے ساتھی تشریف لائے، ایسے ہی الریف زون سے، شہامہ سے، رزین کیمپ زون سے اور علین سٹی کیبنٹ سے تشریف لائے، اور اس طرح تمام ساتھیوں کے دوست و احباب اور دیگر جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ساتھیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو دعوت دینے سے پہلے اتنا بتاتا چلوں کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں وہ تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں وہ تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت اور سر بھی بہت، کٹتے بھی چلو اور بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت اور سر بھی بہت، چلتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے، اور ہماری منزل نفاذ نظام مصطفیٰ ہے۔ تو سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم استقبالیہ طور پہ امیر محترم کو دعوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، اج بھی میرے بابا جی دی، اج بھی میرے بابا دی جی، کل بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، صدائی میرے بابا جی دی، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھے سارے ساتھی، آپ دوست تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام وہ جن کے آنے سے مر جائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوائے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بے شک جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور ہمارا کیا ہے صرف دین ہے مذاہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق کس سے ہے دین سے اور وہ دین کیا ہے دین اسلام ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے کیا ہے جنت ہے یہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے یہ دین صرف محفل کو سجا لینے کا نام نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے ایمان والو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو میں نے قاعدہ اور قانون تمہیں دیا ہے وہ میرے محبوب کی سیرت ہے میرے محبوب کی زندگی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے زکاتیں بھی ہیں شفقت بھی ہے اور تلوار بھی ہے میدان سجا کر بتایا
یہ نبی کی تلوار بھی رحمت ہے. کیوں؟ یہ ظلم کو مٹاتی ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے. ہم نے ہر سرکار کی ادا کو اپنانا ہے. ہر چیز سرکار کی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ دین کی جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے. وہ چاہے میدان سجانا ہو، وہ چاہے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہو. لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے. اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ہے. تو کیا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لبیک والے ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کبھی ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. محض ان کی ایک ہی نیت، ایک ہی ارادہ اور ایک ہی جستجو ہے، یا رسول اللہ جہاں بھی ضرورت پڑے، آپ کی ناموس پر پہرا دینے کی ضرورت ہو، دین کا پرچم سر بلند کرنے کی ضرورت ہو، قرآن کی عظمت کے لیے میدان سجانے کی ضرورت ہو، ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہو، یا رسول اللہ ہم یہ آپ کے سامنے باواز بلند یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم ہر حالت میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اپنے قائد کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہ ہم سانس لیں گے نہ دم لیں گے جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے. کیا ساتھی تھک تو نہیں گئے؟ یہ چنگاری جو عشق کی ہے، بابا جی سرکار فرماتے تھے عشق تو سمندر کو دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے. عشق جو ہے یہ تو سمندر کو دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے. دیگ آگ کے اوپر چڑھائی ہو، نیچے آگ اس کے جلائی ہو، پھر جس طرح اس کے اندر ابال آتا ہے، فرمایا عشق مصطفیٰ ایسا عشق ہے کہ یہ سمندر کو بھی دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے. پھر آپ کے اندر وہ عشق کی چنگاری کیوں نہیں ابھر رہی ہے؟ یہ کیسے میدان سجانا ہے؟ یہ تو چھت بھی آپ پناہ مانگے کہ اللہ کے رسول اپنے دیوانوں کو سمجھائیے، مجھے تو اپنی جگہ پر رہنے دیں. یہ کس طرح کے دیوانے ہیں؟ اتنا جوش و جذبہ ہے، یا رسول اللہ آپ پر قربان ہونے کے لیے ایسے نعرے لگاتے ہیں. یا رسول اللہ ان کو سمجھائیے مجھے تو میری اپنی جگہ پہ رہنے دیں. وقت کافی گزر چکا ہے کیونکہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب کافی لمبا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے حساب سے وہاں ہو رہا تھا. وہ ناروال کی سرزمین پر جلوہ افروز تھے اور وہاں سے خطاب کر رہے تھے. اسی سے انہوں نے ہمیں بھی نواز لیا، ورنہ الگ سے ہوتا تو پھر شاید تھوڑا مخفف ہوتا، شارٹ ہوتا. لیکن یہ بات کوئی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہو گئے. جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا. خطاب کرتے کرتے ظہر کی اذان ہو گئی. آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے. عصر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، پھر آپ نیچے تشریف لائے منبر سے، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے. آپ منبر پر تشریف فرما جلوہ فروز تھے.
حتیٰ کہ مغرب کی بھی اذان ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زبردست خطاب نہ سرکار نے ہمیں پہلے فرمایا تھا، اس میں آپ نے ماضی کے سارے جو معاملات گزر چکے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ بھی آپ نے بیان کر دیے، اور قیامت تک جو معاملات ہونے والے ہیں وہ بھی آپ نے بیان کر دیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، سرکار نے منبر پر بیٹھ کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر بات کو آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا۔ تو اس لیے یہ دیوانے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ دوسرا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، آپ میلاد کہاں سے مناتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امام ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب احادیث کی بخاری شریف، کوئی مسلک کوئی فرقہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، سب اس پہ چلتے ہیں، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی فرمایا ہے، 2 رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں، پھر حدیث آپ نے تحریر کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم ابو عالیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جانتے ہو میرے محبوب کے میں نے چہرے کو کیسا بنایا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ جانتے ہو میرے محبوب کا سینہ کیسا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ جانتے ہو میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں؟ یہ اللہ جب میلاد مناتا ہے اپنے محبوب کا، تو ہم اللہ کے محبوب کا میلاد کیوں نہ منائیں بھائی؟ ہمارے پاس تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہمیں چاہیے کہ جب خدا اپنے حبیب کا ذکر فرشتوں کو جمع کر کے کرتا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا اور اس کے محبوب کا ہی تو ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں تم جس طرح ذکر کرو گے میں بھی اسی طرح کروں گا، بلکہ اس سے بہتر کروں گا۔ تم بندوں کو اکٹھے کر کے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں کو جمع کر کے تیرے تذکرے وہاں کروں گا، تیرے تذکرے وہاں کروں گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول، یا رسول۔ تو بات یہ ہے کہ میلاد منانے کے لیے ہمیں نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی بادشاہی میرے رب کی ہے، ہم اس کے حبیب کے غلام اور امتی ہیں۔ جہاں دل چاہے گا کائنات کے ہر ذرے کے لیے اوپر، ہر خطے کے اوپر ہم سرکار کے دین کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، سرکار کے عشق کے جھنڈے اٹھا کر بتائیں گے کہ بابے نے جو عشق کے جام ہمیں پلائے ہیں وہ انشاءاللہ وہ چنگاری مٹنے والی نہیں ہے، یہ چراغ پھونکوں سے بجھنے والے نہیں ہیں، ان کی پھونکوں سے چراغ کبھی نہیں بجھے گے۔ یہ چراغ انشاءاللہ جو جلے ہیں اس سے اور بھی آگے دیے جلتے جائیں گے۔ اچھا ایک منٹ، لبیک کا جب نعرہ لگاتے ہو نا تو یاد بازو پورے اٹھایا کرو، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے تحریک کے جو شاعر ہیں علامہ الیاس رضوی صاحب لندن میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بابا جی کی تقریر سن رہا تھا روڈ کے کنارے پہ، جس طرح یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بینچز اور کرسیاں ہوتی ہیں،
تو کہتے ہیں میں وہ بابا جی کی تقریر سن رہا تھا، پاس سے ایک ڈاکٹر گزرا، اس نے جب دیکھا کہ یہ مشق کیا کر رہے ہیں تو اس نے رک کر پوچھا یہ کوئی طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو اسلام کا ایک بڑا مشائخ اور بڑا عالم استاد العلماء ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، یہ جو امت مسلمہ کی یہ پریکٹس اور ایکسرسائز کروا رہا ہے یہ وہ ہے جو دل کی مرض قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ جو یہ ایکسرسائز کرے گا اسے کبھی بھی دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بٹکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ ہمیں باتیں کے راہ کا جو سراغ ملا ہے ہم اسی سراغ کو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی بٹکا نہیں سکتا۔ وہ ہزار اپنے ہیلے باہیلے کر لے، اپنی ہر کوشش کر لے، انشاءاللہ وہ ہر جگہ ناکام ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے ذرا پورا جوش سے نعرہ لگاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیں۔ بابا جی دی کیا بات، کیا بات، جی میرے بابا جی دی کیا بات، کیا جی میرے بابا جی دی کیا بات، کیا بات، میرے بابا جی دی کیا بات، کیا بات۔ جانا انہیں مانا، جانا انہیں مانا، جانا انہیں مانا، جانا انہیں مانا، سبر بیان سبر بیان جزاک اللہ۔ بیٹھے سارے دوست تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کفر کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ دیوانے یہ پھر سے شعار ہو گئے ہیں۔ صحرا کا نکل کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا ہے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا ہے۔ شیر کی ہوشیاری کی خبر ہر ایوان میں پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور سرکار کا دین تخت پر آتا نظر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بابا جی نے جو دعائے جلال کی تھی، اے اللہ ان کو گن لے اور ایک ایک کو رسوا و ذلیل کرنا ہے، ایک ایک کو سزا دینی ہے۔ سب کو سزا ملی ہے، سب کو سزا مل رہی ہے اور ملی بھی ہے۔ اور جن کو وہ کہتے تھے ہم نے ان کو بین کر دینا ہے، ہم نے تحریک لبیک کو مٹا دینا ہے، وہ تو آج بھی پورے جوبر اور جوش و جذبے کے ساتھ سرکار کے غلام ہر میدان میں نظر آتے ہیں، لیکن جو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے ہیں۔ آج ان کو کوئی ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ضمانت کے لیے نہیں مل رہا ہے، لیکن ہمارا بابا جب جیل سے پیشی کے لیے بھی لاتے تھے تو دنیا پھول لے کر گاڑیوں کے آگے پیچھے اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح آج کوئی میدان کربلا کا سجا لیا ہے، آج کوئی میدان کربلا کا سج گیا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا
رہی ہے ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں جی، میں تو ابھی آپ کو نسخہ دیا ہے جو انگریز ڈاکٹر نے دیا تھا، کیونکہ اللہ رسول جو بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کی طرف نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، اس کو تو ہم لائٹ لیتے ہیں. امت مسلمہ اس کے اوپر تو نہیں عمل کرتی، لیکن کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ یہ نہیں کھانا ہے، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری صحت بگڑ سکتی ہے اس سے، تو ہم حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آج سے ارادہ اور نیت کریں، جو آپ کے قرب و جوار میں بھی لیتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ دین متین ہی ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، حلال کو چھوڑنا نہیں ہے، حرام کے قریب جانا نہیں ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں، مولوی بشیر صاحب کوٹری لوہارا والے تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ مجمع سے اٹھا، آپ حلال اور حرام کی برکات اور اس کے نقصانات کے لیے آپ بتا رہے تھے، تو اس نے کہا آپ بتا رہے ہیں آج جو کہتے ہیں کہ بھائی بات ٹھیک ہے لیکن حرام کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پیسہ آئے تو معاملے چلتے ہیں. تو آپ نے پوچھنے لگا کہ کیسے حرام سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور حلال سے کیسے معاملات بہتر چلتے ہیں. آپ نے فرمایا بتا بکری دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھی ہے. کتنی دیر بعد بچہ جنتی ہے؟ کہا 2 یا 3 سال کے بعد. 1 2 یا حد 3 بچے جنتی ہے. فرمایا ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ کہا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر تو دیکھتا ہے اجڑ اور ریبت تجھے بکریوں کے نظر آتے ہیں. فرمایا دوسری طرف سن حرام کی مثال، کتیا کتنے بچے جنتی ہے؟ کہا ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد. کتنے جنتی ہے؟ درجنوں جنتی ہے. فرمایا ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ کھائے کتنے جاتے ہیں؟ کہا لالا یہ تو حرام ہے، کون کھائے گا؟ تو فرمایا کبھی کتوں کے اجڑ اور ریوڑ نظر آئے ہیں تجھے؟ کبھی کتوں کے اجڑ ریوڑ نظر آتے ہیں؟ یہی بات ہے. آپ صبر کا دامن اور مضبوطی ایمان رکھیں، انشاءاللہ اللہ اس میں اتنی برکات دے گا جو آپ کو ملے گا حلال طریقے سے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات سنوار دے گا. دین پر چلنا سیکھیں، دین پر استقامت اپنی دکھائیں، پھر دیکھیں اللہ رسول آپ کے لیے کیسے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے، برکات کے دروازے کھل جائیں گے. آج یہی وجہ ہے حرام کیوں؟ جب سود ہی بند نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر حرام جب ہر راگ میں اتر رہا ہے تو خیر و برکات کہاں سے آئیں گی؟ وہ تبھی یہ خیر و برکات کا سلسلہ شروع ہوگا جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت پر آئے گا اور نظام مصطفیٰ راج ہوگا. پھر دیکھنا کوئی بھیک مانگنے والا اشارے پہ نظر نہیں آئے گا، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ کر کوئی اس طرح دندناتا نہیں پھرے گا. جب اس کو چراہے پر لٹکا کر اس کو سزا دی جائے گی تو معاشرہ بگڑے گا نہیں، وہ سدھر جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو تو پھر آپ اس تحریک کے لیے دستے بازو بنیں، اپنے میر اپنے قائد کی قیادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمہ وقت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کرنا، اپنا مشن اور اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور اپنی منزل بنا لے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھنا سرکار کا دین تخت پر کیسے آتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو آخری بات صرف آپ کے گوش گزار کر کے تو اجازت چاہوں گا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیا آیا، تو بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی اور بھاگنا شروع کر دیا. چرواہے کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، اس نے مارا، وہ بھیڑیے کو لگا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گیا. وہ جا کے سامنے ٹیلے پہ بیٹھ گیا. ٹیلے پر بیٹھ کر کہنے لگا او اللہ کے بندے تو کیسا ظالم ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تم نے مجھ سے چھین لیا. جب اس نے یہ بات کی تو چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب. یہ بھیڑیے بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، بھیڑیے بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو بھیڑیا کہنے لگا چھوڑ، اس بات کی کیا تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مضا و بینہوا قائن. فرمایا جا یہ کھجوروں کے باغوں کے بیچ اور 2 وادیوں کے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جو خبریں دیتا ہے جو گزر گیا ہے زمانہ اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کی بھی.
جو آنے والا زمانہ ہے وہ ہوا قائل، جو آنے والا زمانہ ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے۔ تو فرمایا ادھر جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ چلا تو جاؤں لیکن میرے اس ریوڑ کا کون ذمہ دار ہے؟ تو دیکھو بیڑیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو تو ایسا ہو، کہنے لگا چھوڑ، اس کی فکر نہیں ہے، آج یہ ڈیوٹی میں دوں گا تمہارے ریوڑ کو چلانے کی۔ اور کبھی بیڑیا بکری کے پاس بیٹھا ہو چھوڑتا ہے اسے، لیکن جب رسول اللہ کا غلام ہو پھر وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اسے پتا ہے سرکار کے پاس شکایت چلی جائے گی۔ تو ہم نے بھی بابا جی کہتے تھے آج ہمارے ساتھ پتروں کھڑے ہو جاؤ، کل کو ہمارے جیسے نہیں ملنے ہیں، لیکن آج اگر تم نے مخالفت کی اور ساتھ نہیں چلے پھر میں نے رسول اللہ کو شکایتیں لگا دینی ہے۔ تو شکایت کون لگا سکتا ہے؟ جو سرکار کے پاس ہوگا تو شکایت لگائے گا نا، تو جو سرکار کے پاس نہیں وہ شکایت کیسے لگائے گا؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ بابا جی کہتے تھے پترو 1000 سال کے بعد بھی اوپر سے تم لبیک کا نعرہ لگاؤ گے تو نیچے سے میں خادم حسین رضوی لبیک کے نعرے کا جواب دوں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تیرے اوپر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو جس نبی کا کہہ رہا ہے اس کی عظمت و شان کو میں دیکھنے ضرور جاؤں گا، چاہے میرا ریوڑ بچے نہ بچے، لیکن جو عظمت و شان نے تو نے مجھے بتائی ہے تو گزرے وقتوں کی بھی خبریں، آنے والے وقتوں کی بھی خبریں دیتے ہیں، میں ضرور اس کی زیارت کے لیے، اس رسول کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ جب وہ مدینہ پاک پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی میں ملا، تنہائی میں بات کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ ماجرا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا چل آ، پھر نماز پڑھی باجماعت۔ سرکار نے فرمایا سارے صحابہ کو جمع کرو، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ سرکار نے فرمایا اٹھ چرواہے، اب بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، میرے غلاموں کو سارا معاملہ سنا۔ یہ تو میرے محبوب بھی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو، تو ایک چرواہا بھی اٹھ کے میرا بیان کرے، کہ میری شان بیان کرے، میری عظمت بیان کرے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں بیان کرتے ہیں، آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم نے اس بابے کے ساتھ وقت گزار کر دیکھا ہے جس نے 3 بادشاہوں سے ٹکر لے کر بتایا، پہلے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں سناتے تھے، آپ کے معاملات سناتے تھے، آپ نے 3 بادشاہوں سے ٹکر لی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بابا خود بھی وہی کام کر رہا ہے۔ ہم نے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے صرف محفل سجا کر اپنے کام کا اختتام نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے آغاز کرنا ہے اور گلی کوچوں میں نکل کر اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، دین کے پرچم کو بلند کر کے بتانا ہے بابا جی آپ جو مشن دے کر گئے تھے ہم اس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، جان بچے نہ بچے، مال بچے نہ بچے، اولاد بچے نہ بچے، یا رسول اللہ آپ کا دین آنا چاہیے تخت پہ انشاءاللہ۔ سرکار کا دین تخت پر آ کر رہے گا، کیونکہ بابا جی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دین تخت پر آتا نظر آ رہا ہے۔ اگر بابا جی کے منہ سے بات نکلی تو سزائیں سب کو ملی، تو بابا جی نے کہا کہ دین تخت پر آنا ہے تو ہم کیسے نہ مانیں؟ ہمارے تو دلوں میں، سینوں پہ وہ مہر پوست ہو گئی ہے کہ یہ دین تخت پر آنے والا ہے۔ اب میں دین آیا لاسٹ میں 2 ایک اشعار ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ جان ان پر غار میں دے چکے، حفظ جان تو جانے فروکی غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں،
اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابی نماز پڑھ رہا ہو تو سرکار اس کو آواز دیں، بلائیں، اپنے کام کے لیے بازار بھیج دیں، وہ سارا کام کر کے سودا سلف خرید کر لا کر سرکار کے پاس دے کر پھر پوچھے یا رسول اللہ نماز اب دوبارہ شروع کروں کہ یا وہاں سے کریں؟ سرکار نے فرمایا تو نماز کی حالت میں ہی تھا، ادھر سے ہی شروع کر جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، یہی اصل الاصول بندگی کہ سرکار کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اب میں یہ محفل پہ آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، معزز مہمانان گرامی کیونکہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے مہمانوں کی ہم اس طرح سے تواضع نہ بھی کر سکے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کو دعوت نامہ سرکار کی طرف سے ہے، آپ مہمان سرکار کے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو بابا جی سرکار فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ چن چن کر بندوں کو کہتا ہے اٹھ ادھر کیا کر رہا ہے، جا میرے محبوب سے محبت کر، جا میرے محبوب سے جا کر پیار کر۔ بچہ ترخانوں کا ہو پکڑ کر راجپال کی گردن اتروا دیتا ہے، پھر کائنات میں بتا دیتا ہے غازی علم دین نے شادی نہیں کی، بچے نہیں ہیں، نسل نہیں چلی ہے، لیکن آج بھی منو کے حساب سے پھول وہاں آتے ہیں۔ وہ پھول کون ڈالتا ہے؟ اور آگے دنیا کا بڑا گنڈا جو خود کو کہے میں اس قانون کو 295 کو کالا قانون کہتا ہوں، تو اس کالا قانون کہنے والے گنڈے کو اللہ تعالیٰ اسی کے محافظ سے 27 گولیاں مروا کر بتاتا ہے کہ نبی کے غلام ہر حلقہ میں موجود ہے، تو جہاں سے بھی گستاخ سر اٹھائے گا ہم وہیں سے تیرے سر کو قلم کر کر بتائیں گے یا رسول اللہ دنیا کا کوئی خطہ کوئی کونا اس سے بچ نہیں سکتا جہاں پہرے دینے والے آپ کے غلام نہ ہوں۔ ممتاز حسین قادری، آخری بات غازی تنویر حسین قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اسکاٹ لینڈ کی جیل میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کیوں فرما رہے ہیں؟ آرام تو تبھی ہے نا جب سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار ان کو ملنے آتے ہیں، اس سے بڑا آرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بابا جی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے تھے تو انہوں نے خط لکھے تھے، 8 ورقوں کا 8 صفحوں کا خط تھا۔ فرمایا بابا جی جس دن مجھے عدالت میں سزا سنائی جانی تھی، وہ عورت جو جج تھی وہ میرا فیصلہ سنانے لگی تو اس نے کہا تمہیں جو تم نے جرم کیا ہے اس کے عوض 25 سال کی سزا سنا رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ منصبہ نبی کا قاعدہ اسکاٹ لینڈ کی سرزمین پر بلند کر کے غازی تنویر حسین نے بتایا کہ جہاں سے بھی ختم نبوت کا غدار، ناموس رسالت کا غدار اٹھے گا، نبی کے غلاموں سے وہیں پہ ہی کلا کما کر کے بتائیں گے کہ نبی کے غلام زندہ ہیں۔ آپ نے ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو واصل جہنم کیا تھا۔ جب وہ عورت آپ کو سزا سنانے لگی تو اس نے کہا 25 سال کی سزا آپ کو سنا رہے ہیں۔ غازی تنویر صاحب کہتے ہیں بابا جی پہلے میرے گریبان کے بٹن بند تھے، پھر میں نے اگلے سارے بٹن کھول کر کہا صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ تو اس جج نے، عورت نے جلدی سے اپنے سیکیورٹی کو بلایا، کہا پتہ کرو یہ مجھے کوئی گالی دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جب پولیس والوں نے ان کی سیکیورٹی نے پوچھا بتا تو کیا اس کو کہا ہے جج کو، تو آپ نے فرمایا اس نے 25 سال سزا کا مجھے سنایا تھا، میں نے اپنے نبی کا شکر ادا کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ پر قربان ہوتا ہوں، صدقے یا رسول اللہ آپ نے غلام کی اس کاوش کو، اس غلامی کو قبول کیا ہے۔
جب یہ بات انہوں نے بتائی تو اس نے کہا اس نے جج کی اور عدالت کی توہین کی ہے، اس نے گریبان کھول کر میری توہین کی ہے، 25 سال کی جگہ 27 سال اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سزا سنا دے، پھر بھی یہ غازی تنویر اپنے اللہ اور رسول کے صدقے میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتا رہے گا، پہرا دیتے رہے گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے عشق ہو تو اس طرح کا ہو، یہ نہیں کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کریں گے، نہیں، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور وفا یہی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اللہ نے فرمایا اسی نے میری اطاعت کی ہے۔ وہ اسی اطاعت پر آپ نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ ابھی آنے والے سرکار کے تمام مدعو، تمام مہمانان گرامی جن کے چہرے دیکھو کس طرح کھل رہے ہیں، چہروں سے دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ ہیں جو نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹنے والے ہیں اور سرکار کا دین تخت پر لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آئے گا۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے آپ کو پہرے دار چنا ہے، منتخب کیا ہے، محبوب کی محبت اور محبوب کے ساتھ عشق کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس پر میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور آخر میں دیکھیں، ہم نے 2014 سے بابا جی کے حکم پر آپ نے چوکی دارے کی ذمہ داری مجھے دی تھی اس گناہ گار کو۔ یہاں بڑے بڑے آپ کے شاگرد بھی ہیں، جبے کبے پہننے والے بھی ہیں، میں ایک ادنا سا غلام، میں نے عمرے کے لیے اپنا پاسپورٹ دیا تھا، تو مسلسل 3 دن تک مجھے اس طرح جھنجھوڑ کر کہا جاتا رہا آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں، کام ادھر ہے، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں۔ 3 دن تک مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسرے دن میری یہ لیفٹ سائڈ کی جو لیگ ہے اس طرح سٹیٹ ہو گئی، اکڑ گئی، نہ گھٹنے سے نہ ٹخنے سے، یہ موو نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی مینیجر صاحب کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ میڈیکل کروائیں اور رپورٹ دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ میں میڈیکل کروایا تو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے اس کی لیگ جو ہے وہ ہارڈ ہو گئی ہے، یہاں جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے، اسے پاکستان بھیج دیں۔ تو میں نے جس کو عمرے کے لیے پاسپورٹ دیا تھا اس کو فون کیا کہ بھائی میرا عمرے کا ویزا لگا کہ نہیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو میڈیکل رپورٹ دی تھی ہم نے سامنے ڈراور میں رکھی تھی، بالکل سامنے، لیکن ہمیں مل نہیں رہی تھی، آج ملی ہے، ابھی آج انشاءاللہ ہم بھیج رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے میڈیکلی کچھ پرابلم آ گئی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس پیسوں سے مجھے پاکستان کا ٹکٹ بنا دو، جو کمی بیشی ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ٹکٹ لی اور دبئی ایئرپورٹ سے جب میں انٹر ہو گیا تو میں نے بورڈنگ کارڈ لے لیا، تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، میری لیگ بالکل برابر کام کرنا شروع ہو گئی۔ پاکستان چلا گیا، 2 دن میں پاکستان میں تھا، میری توجہ پھر بھی نہیں گئی کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ 2 دن کے بعد کیا دیکھتا ہوں، لاہور ایک مسجد کے صحن پر بیٹھا ہوں، بابا جی سرکار گرین چادر کی بکل مارے سر پر براؤن امامہ پہنے ہوئے آتے ہیں، آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا بازو میرے کندھے پہ رکھ کر جلال سے کہتے ہیں وہ شیرا ڈر لگ لئی گیا تینوں اتھو بلایا اتھے آ کے بہ رہے ہیں گھر۔ بس یہ بات تھی، میں چونک کر اٹھ گیا۔ جمعرات اور جمعے کی یہ درمیانی رات تھی، صبح فجر نماز کے بعد، اس وقت تحریک کا کوئی اتنا نام و نشان نہیں تھا، یہ 14 کی بات بتا رہا ہوں۔ 17 کے دھرنے کے بعد مقام اور شان سب کے سامنے ابھر کر آئی ہے۔ تو میں 8 لوگوں کو لے کر بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی نے میرے جانے سے پہلے
علامہ صفدر رضوی صاحب کو کہا آج ہمارے وہ شیر آ رہے ہیں جو بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے آتے ہیں، ان کو اگلی صفوں پہ بٹھانا ہے۔ مجھے اگلی صفوں پہ بٹھایا گیا۔ بابا جی جب جمعہ کی تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تقریر کم اور مجھے زیادہ سمجھا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد جہاں آج بابا جی کا مزار ہے وہاں پہ آپ نے بلا لیا اور فرمایا دین کا کام کرو۔ میں نے عرض کی میں تو دبئی میں ہوتا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے پوچھا ہے کہاں ہوتے ہو؟ مجھے نہیں پتا تم کہاں ہوتے ہو، تم دین کا کام کرو۔ یہ بات تھی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی سرکار آپ بتائیں یہاں کرنا ہے کہ وہاں کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں بھی تم نے کرنا ہے وہاں بھی تم نے کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کی ایک جگہ اگر اجازت دیں تو کسی کو میں ذمہ دار مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جسے بھی ذمہ دار مقرر کرنا ہے یہ آپ کو اجازت ہے، لیکن میں نے پوچھنا آپ سے ہے، جہاں بھی ہوں گے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے قاری ناصر ڈوگر صاحب موجود تھے، تحصیل پسرور کا امیر، بابا جی کی اجازت سے ان کو مقرر کر دیا۔ پھر یہاں آگے پھر وہ دن تو آج کا دن جب تک بابا جی حیات رہے ہیں، رات کو 2-2:30 بجے بھی کانفرنس ختم ہوئی ہے، لوگ تو یہاں سے فون کر کر بات کرنے کو ترستے تھے۔ میں ایسا خادم اور غلام ہوں، ایسا محبتوں سے نوازا، ادھر سے فون کر کے کہتے تھے میاں صاحب جاگ رہے تھے، بلے 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 میاں صاحب میں تو کہتا ہوں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہی بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ بابا جی کہتے تھے اللہ چن چن کر بندوں کو کہتا ہے اٹھ میرے محبوب سے محبت کر، اٹھ میرے محبوب سے محبت کر۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس بیڑیے نے بھی چرواہے کو کہا چھوڑ ادھر کیا تو خاک چھان رہا ہے، جا کے ان کھجوروں کے باغ کے بیچ میں اور ان وادیوں کے بیچ میں اللہ نے وہ محبوب بھیجا ہے جو گزرے وقت کی بھی خبریں دے رہا ہے، آنے والے وقت کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ جا ان کے پاس جا کر اپنے نصیب کو جگا اور اپنے نصیب کو سنوار۔ اب میں بالخصوص ہر سٹیٹ کے جتنی باڈیز ہیں، عمرہ، ناظمن حضرات، ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم خدمت خلق ہیں، ناظم سیکورٹی ہیں، ناظم دفتر ہیں، سب ناظمین کو اور سب عمراء کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب ان کی کاوشوں کی وجہ سے آپ اور مجھے سب کو یہ موقع میسر ہوا ہے۔ اور بالخصوص دبئی کے امیر جناب محمد احمد بھائی عطاری صاحب، رضوی صاحب، جن کی کاوشوں اور دن رات کی محنت سے آپ کی پوری ٹیم نے بھائی عبید صاحب، بھائی قمر صاحب، بھائی عبدالصمد صاحب، جناب علامہ محمد رفاقت قمر صاحب، جناب راجہ ابرار صاحب اور دیگر جو ہمارے بالخصوص رابطہ سیکٹری میاں مقرر صاحب، جن کا میں سمجھتا ہوں اس ساری کاوش میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے۔ ہم اگر کوئی کام بھول بھی جاتے ہیں تو وہ ہم سب کو دستک دے کر یاد دلاتے ہیں کہ حضور یہ کام تو باقی رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے دیوانے ہر جگہ عطا کرے کہ ہر جگہ دین کا کام کرنے والوں کو، وہ کہتے ہیں نا 100 کامہ اور 1 آری برابر ہوتا ہے، جو آر دے کے لوگوں کو کام پہ لگاتا ہے کہ بھائی چلو بیٹھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے اس نظام کو۔ اسی طرح میں آنے والے ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب سیفی برادران، بالخصوص جناب اسرار بھائی اور ان کے جناب فیصل سیفی صاحب، ماشاءاللہ علامہ فیصل سیفی صاحب، کیونکہ یہ تھوڑا شاید محافل کی وجہ سے، کیونکہ آج کل سرکار کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا سلسلہ ہے تو شاید اسی وجہ سے وہ لیٹ ہوئے ہیں۔ اگر پہلے تو تشریف لاتے تو چلو ان کے موازن حسنہ سے بھی ہم لوگ مستفیض ہوتے، تو ان کا آنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث شفقت ہے۔ اور دیگر بھی جتنے غازی محمد احمد صاحب، ماشاءاللہ سرکار ذرا ایک بار اٹھ کر زیارت کروا دیں صاحب کو، یہ ان کی زیارت کیجئے، یہ غازی محمد احمد صاحب کی زیارت کرے سب دوست، دیکھیں ذرا یہ گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والا وہ چہرہ ہے کہ جنہوں نے
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد بیٹھیں گا صاحب تو بالخصوص میں ہماری جو یو اے کی کیبنٹ ہے اس کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دبئی کی کیبنٹ کو جنہوں نے اتنی بڑی کاوش کی ہے اور ہم سب کو سرکار کا میلاد منانے کے لیے اور بابا جی کے مشن پر نئے ٹائم سے تجدید عہد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اور اس میں ماشاءاللہ راجہ دانش بختیار صاحب راجہ دانش بختیار صاحب جو شمالی پنجاب کے ماشاءاللہ اطلاعات و نشریات کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لائے، ان کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی نیچے بیٹھا ہے یا اوپر بیٹھا ہے، یہ صرف نظام کو چلانے کے لیے ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں نا سرکار کے مہمان ہیں، تو جو سرکار کا مہمان ہے وہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہماری نظروں میں آپ کی جو قدر و قیمت ہے وہ شاید آپ محسوس ابھی نہیں کر رہے، لیکن آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ شاید جب میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی وہ بابا جی نے جو چوکیدار مقرر کیا تھا وہ ہم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا میرے بابا جی سرکار میرے قائد جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بابا جی کے مشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کی ہر چیز ایک طرف لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ایک طرف، کیونکہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں امیر محترم نے سارا خطاب فرمایا۔ اب اختتام کی گھڑیاں ہیں تو سارے ساتھی انتظامات کو مکمل رکھیں۔ نبوت پہ بے حد درود پڑھنے پاوے، نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ باقو سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ
ہاتھ پہ پہنا دیا ایسے حاجن کی خدمت پہ لاکھوں سلام اور ان کے چہرے سے بات ہی کرتا رہا جن کے چہرے سے باطل بھی ڈرتا رہا ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سخت سردی میں جو پہرا دیتا رہا سخت سردی میں پہرا جو دیتا رہا سخت سردی میں پہرا جو دیتا رہا ایسے عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام گرچہ معذور تھا پھر بھی لڑتا رہا گرچہ معذور تھا پھر بھی لڑتا رہا بابا بادن کی ہمت پہ لاکھوں سلام بابا بادن کی خدمت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول ماشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کریں صفوں میں بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آسانی رہے آپ کے لیے آپ تشریف رکھیں ختم پاک ہوگا اور پھر انشاءاللہ پاک دعا ہوگی تشریف رکھیں سارے ساتھی یاسر بھائی کو دعا راجہ یاسر ختم پاک یاسر صاحب ختم پاک سارے ساتھی خاموش ہو کے بیٹھے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے ختم پاک سماعت کریں قرآن پاک کی تلاوت کو خاموشی سے سننا فرض ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا سارے ساتھی متوجہ ہو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اللہ سے درود پاک پڑھ کے ملک کریں. اور جو ہم نے جو انفارمیشن رکھا تھا درود پاک کا الحمدللہ جو WhatsApp فیملی WhatsApp گروپ ہے اس کی طرف سے 12,27,000 درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا. ہمارے کارکنان کی طرف سے 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا. ایسے ہی ایک شوگر کیمپ کے کیپٹن ہے ان کی طرف سے 49,700 مرتبہ درود شریف اور درود شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا. ہمارے ایک ساتھیوں نے 1 لاکھ مرتبہ اسی طرح 21,000 مرتبہ اور دیگر بھی بہت سارے ساتھیوں نے لاکھ تعداد پہ درود و سلام کے لیے عرض کیا ہے. جن ساتھیوں نے ان ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے تو مجموعی طور پر دعا کرتا ہوں. آمین. مولا کریم جو تیرے حبیب کی یہ میلاد کی محفل منعقد ہوئی اور جو قائدین اور کارکنان نے اس میں ذوق شوق کا مظاہرہ کیا میرے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آمین. جو درود پاک پڑھا گیا جو تلاوت قرآن پاک ہوا جو نعت شریف پڑھی گئی اور جو بیانات ہوئے میرے مالک اس میں کوئی کمی بیشی ہے کوئی آداب میں کمی ہوئی ہے وہ معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آمین. اور میرے مالک اس سب کا ثواب ہم تیرے حبیب کی روح کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آمین. اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول ان کی آل اولاد اصحاب اور حضور کی امت کے آپ کی آل اصحاب علماء صلحاء اولیاء کرام
تمام کو سلسلہ بسلسلہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے مالک جو آج یہ مجاہدین بیٹھے ہیں، جو ان کا امیر تھا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور میرے مالک انہوں نے جو غیرت کا، استقامت کا اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کا جو مشن جس کی بنیاد رکھی، میرے مالک ہمیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو میرے مالک اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو اس محفل میں موجود ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور میرے مالک جو کسی بھی پریشانی میں پوری دنیا میں تیری امت پریشان ہے، اور خصوصاً جو میلاد شریف کے جو جلوس میں شہداء ہوئے، میرے مالک ہم ان کی روحوں کو بھی صالح ثواب پیش کرتے ہیں، میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، اور حضور کے دین کو ہمیں تخت پر لانے کی ہمت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الہی انت مقصودنا و رضاک مطلوبنا، اللهم آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔